صاحب کی کیمپین کی بات کر رہے ہیں، اس کی کیمپین تو خود یہ پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے، اس کی کیمپین تو 24 گھنٹے ہو رہی ہے، پارلیمنٹ میں اسمبلیوں میں اس کو گالیاں پڑتی ہیں، اس کی کیمپین ہو رہی ہے، اس کے خلاف عدالتوں میں پرچے ہوتے ہیں، اس کی کیمپین ہو رہی ہے، ہر چیز اس کے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اس کی کیمپین ہو رہی ہے، اس کو کیمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس کی بات کیمپین کی چھوڑ دیں۔ اس کا تو گراف جتنا یہ کرتے ہیں کہ جی عدت میں شادی کی کر لی تو انہوں نے کہا جی کہ بعد میں دوبارہ شادی کی، او بھائی یہی مذاق ملا ہے۔ توشہ خانہ میں توشہ خانہ میں ساروں نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں، سب نے کیا ہوا ہے، توشہ خانہ والا کوئی کیس ہے یہ بتائیں؟ اس وقت کے ضابطے کے مطابق اس نے خریدی ہے اور اس نے وہ جو ریکوائرڈ پیمنٹ تھی وہ کی ہے، اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ باقی جتنے آپ نے کیسز کیے ہیں، ایک کیس کا سر پیر ہے۔ یہ سیاسی مقدمات جو ہوتے ہیں نا، ان میں آپ کو الٹا ایک ہمدردی کی ویو زیادہ آپ کو پاپولر کرتی ہے، تو آپ جتنا ریپریشن کریں گے نا اتنی ہی اس کو جو ہے پذیرائی ملے گی عوامی طور پر۔ اب جہاں تک تعلق ہے ان کا جو ہماری گورنمنٹ کے ماشاءاللہ لوگ ہیں، تو یہ تو الیکشنز میں جا کے تو ذرا دیکھیں، لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب صرف چور چور نہیں کہیں گے، اب ان کو گندے انڈے بھی ماریں گے، جوتے بھی ماریں گے۔ تو مجھے بتائیں کہ ایسے میں آپ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، الیکشنز تو کاش کروائے جائیں اور ہونا چاہیے، اور عوام کی یہ جمہور نام ہی اسی چیز کا ہے، عوام کے پاس سب سے بڑا جو ہے ہتھیار ہے، کیونکہ ریاست جو ہے عوام ہے، ریاست کو ہم نے منہدم کر دیا ہوا ہے۔ آرٹیکل 7 میں بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور اس نے آرٹیکل 7 میں منضبط کر دیا، نیچے سے لے کے اوپر تک، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے پروونشل اسمبلی، پروونشل گورنمنٹ، پارلیمنٹ اور مرکزی حکومت، یہ صرف عوام ہے، عوام کے نمائندے، یعنی عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے جاتی ہے۔ اس میں کوئی نیوٹرلز نہیں ہے، کوئی عدلیہ نہیں ہے، اس میں کوئی حکومت نہیں ہے۔ اور آرٹیکل 5 میں کہا گیا لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، اسٹیٹ از دا پیپل آف پاکستان، تو ان کے ساتھ وفاداری اور آئین کے ساتھ تابعداری اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن از دی انوائلیبل obligation of every citizen of پاکستان۔ تو یہ واجب اور لازم کر دیا گیا پاکستان کے ہر فرد پر، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہے، چاہے وہ چیف جسٹس ہے، چاہے وہ کوئی ہے، کہ یہ وفادار ہوں گے ریاست کے، یعنی عوام کے، اور تابعداری کریں گے، یہ فالو کریں گے آئین کو۔ اس میں نہ حکومت ہے، نہ نیوٹرل ہے، نہ اس میں عدلیہ ہے۔ ہم نے تو نیوٹرلز کو بھی سر پہ اوپر بٹھا دیا ہے، ہم نے حکومت کو بھی ریاست کے اوپر بٹھا دیا، اور ہم نے عدلیہ کو بھی ریاست کے اوپر بٹھا دیا۔ یہ ہم نے، اور جناح حدود مقرر کی گئی ہیں، ان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں تقریر کرتے ہوئے بیوروکریسی کو کہا تھا، دیکھیں بھائی نوکریاں آپ کی آنی جانی رہتی ہیں، آتی جاتی رہیں گی، حکومتیں بھی آتی جاتی رہیں گی، آپ کو تنخواہ ریاست دیتی ہے، عوام دیتی ہے، ان کے ٹیکسز سے ملتے ہیں، اس لیے آپ نے وفاداری عوام کے ساتھ کرنی ہے اور قانون کی تابعداری کرنی ہے۔ حکومت کے کسی غلط فیصلے کی، غلط حکم کی یا غلط اس کی نہیں کرنی ہوتی ہے۔ تو عوام بیچاری جس کا جو اصل حکمرانی کا حق رکھتی ہے اس ملک میں، ہم اس کو حکمرانی کا حق دینے کو تیار نہیں، ہم اس کو ووٹ کا حق دینے کو تیار نہیں، ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اس طریقے سے۔ تو آئینی طور پر تو پھر جو افسران یہ کام کر رہے ہیں حکومت کے کہنے پہ یا کسی کے بھی کہنے پہ، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جانی چاہیے، کیونکہ چاہے جتنا بھی پریشر تھا اوپر سے استعفیٰ دیتے، غیر قانونی کام نہ کرتے، غیر آئینی۔ کاش کہ اتنا ان کے اندر جو ہے آ جائے، اتنی ان میں اندر سکت آ جائے۔ کچھ لوگ اتنے باضمیر ہیں کہ وہ استعفیٰ دے کے چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوری میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں نہیں مانتا۔ ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب بھی استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے، اقبال حمید الرحمان۔ تو کچھ لوگ تو، ورنہ یہاں اس ملک میں چپڑاسی بھی استعفیٰ نہیں دیتا ہے اس کو۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم جو ہے نا اپنی نوکری کو بچاتے ہیں، اپنی ذات ہمیں زیادہ پیاری ہے ریاست کی نسبت۔ اور جب ہم دھرتی ماں کو پیار کرنا سیکھ جائیں گے نا، اور ہم پاکستان کو جو ہے پہلے اولیت دیں گے اپنی ذات سے نکل کر، تب پاکستان ترقی کرے گا۔